14 اگست جو پاکستان کا یوم آزادی ہے، اس موقع پہ قائد اعظم کی شخصیت کے حوالے سے، علامہ اقبال کی شخصیت کے حوالے سے عام طور پہ یہ امپریشن دیا جائے گا کہ پاکستان کو بطور سیکولر ریاست قائم کیا گیا تھا۔ سیکولر ریاست کے طور پہ پاکستان کو قائم کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر انڈیا کے ساتھ ہی وقت گزارنا کافی تھا۔ انڈیا بھی اپنے آپ کو ایک سیکولر ریاست کلیم کرتا ہے۔ اس کے اندر اس بات کی یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ یہ ایک اسلامی ویلفیئر اسٹیٹ کے طور پہ اس کو قائم کیا جائے گا۔ ہم نے جب اسلام کے نظریے کو پس پش ڈالا تو پھر اس موقع کے پر ہمارا ملک قومیت کی بھیڑ چڑھ کر 1971 میں 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہوا، اور اندرا گاندھی کو یہ ہرزہ سرائی کرنے کا موقع ملا کہ میں نے نظریہ پاکستان کو خلیج بنگال کے اندر غرق کر دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا تھا، لا الہ الا اللہ کے نام کے اوپر بچے گا، اور جب تک علماء اسلام زندہ ہیں لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگتا رہے گا۔ انشاءاللہ اس ملک کے اندر کبھی بھی دین کی محبت کے پر سمجھوتا نہیں کیا جائے گا، کبھی بھی ختم نبوت کے آئین اور قانون کے پر سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ اس ملک کے اندر کبھی بھی ٹرانسجینڈرنگ جیسے ایلیمنٹس کو اس ملک کا حصہ نہیں بننے دیا جائے گا۔ اس ملک کے اندر شاعر دین کے اوپر کسی بھی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کے فضل و کرم سے جس آزادی کے لیے حضرت قائد نے جدوجہد کی تھی، جس آزادی کا خواب حضرت علامہ اقبال نے دیکھا تھا، جس آزادی کی بات بابائے صحافت حضرت مولانا ظفر علی خان نے کی تھی، اور جس آزادی کی بات احیاء خلافت کے ترجمان مولانا محمد علی جوہر نے کی تھی، جس آزادی کی بات علماء اسلام نے کی تھی، انشاءاللہ پاکستان اسی طرح آزاد رہے گا، اور ایک وقت آئے گا سودی لین دین کے کاؤنٹروں کو مٹا دیا جائے گا، ایک وقت آئے گا شراب کی بھٹیوں کو بجھا دیا جائے گا، ایک وقت آئے گا جب کعبہ گری کے اڈوں کو انشاءاللہ اس ملک کے اندر مسمار کر دیا جائے گا، اور ملک کو حقیقی معنوں میں امن، سکون اور طہارت کا گہوارہ بنا دیا جائے گا۔